اس میں بھی جو اس کی پہلی آیت ہے نا، یہ مجھے بہت ڈرا دیتی ہے، والنازعات غرقا، کہ جان کنی کی جو کیفیت ہے اور جس طرح اندر سے وہ کھینچ کے نکال لیں گے فرشتے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، یعنی باہر جو سامنے کھڑا ہے وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہا. یعنی جیسے فرشتوں کا آنا ہے اور جان لینا ہے، میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ ہم آنکھیں رکھتے ہوئے بھی وہ کون سا حجاب ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں پاتے، ہم جنات کو دیکھ نہیں پاتے، ہم فرشتوں کا جو بھی اس وقت ایکشن ہو رہا ہوتا ہے، مار رہے ہیں یا سلام دے رہے ہیں یا خوشخبری سنا رہے ہیں، وہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا. یعنی وہ غیب کا کیسا پردہ ہے. یعنی انسان کی بے بسی، انسان کی لمیٹیشنز اور انسان کی کمزوری نظر آتی ہے کہ ہم جتنے چاہیں عقل مند ہو جائیں، جتنے چاہیں اکوپمنٹس ہمارے پاس ہو جائیں، جتنی چاہے ریسرچ ہم کر لیں، لیکن ہماری لمیٹیشنز اور ہم ایک حد کے اندر ہیں، ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے. اس ٹرپ کے دوران میری والدہ کی وفات ہوئی اور وفات کے چند ہی منٹ کے بعد میں کمرے میں داخل ہوئی اور وہ بالکل جیسے سو چکی ہوں. ویسے تو کئی ایک ڈیتھ انسان دیکھتا ہے، لیکن دور سے دیکھتا ہے نا، دوسروں کی ہوتی ہیں، لیکن جو اپنے بہت ہی قریبی اور پھر ماں کا رشتہ، تو اتنا عجیب اور حیران کن ایکسپیرئنس تھا میرے لیے وہ، کہ وہ چیز کہاں گئی کہ جس کے بعد اب نہ یہ دیکھ سکتی ہیں، نہ بول سکتی ہیں، نہ ہل سکتی ہیں. ماں ایک ایسی ہستی ہوتی ہے نا کہ جو ہر چھوٹی بڑی بات پر آپ کو انسٹرکشنز دے رہی ہوتی ہے، آپ کی فکر کر رہی ہوتی ہے، آپ کو دعائیں دے رہی ہوتی ہے، آپ کو سمجھا رہی ہوتی ہے، آپ کے بارے میں کنسرنڈ ہوتی ہے. یعنی وہ کسی وقت آپ سے غافل نہیں ہوتی، جب آپ اس کی پریزنس میں ہوتے ہیں تو غافل نہیں ہوتی. تو وہ چیز کدھر ہے کہ جس نے سبھی کچھ لے لیا؟ وہ روح کا عمل اور روح کا نکلنا اور انسان کا اس قدر بے بس ہو جانا. اور یہ مرحلہ ہم سب پہ آنے والا ہے اور ہم اسی کو بھولے رہتے ہیں، ہم اس سے غافل رہتے ہیں. یہ سب کچھ ہوتا کیسے ہے، روح آتی کیسے ہے، روح چلی کیسے جاتی ہے، اور کن کن مرحلوں سے پھر وہ گزرتی ہے، کیا کچھ وہ دیکھتی ہے، کن کن سے جا کے ملاقات کرتی ہے. انسان ان سب چیزوں کے بارے میں اس دنیا میں غافل رہتا ہے، لیکن وہ جلدی دن آ جائے گا. کل ما آت فہو قریب، جو چیز بھی آنے والی ہے وہ بہت قریبی ہے. تو اس لیے قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں بار بار یاد دہانی کراتی ہے اور ایسی حقیقتوں سے واقف کراتی ہے کہ جن سے ہم کسی بھی اور طریقے سے واقف نہیں ہو سکتے. حق الیقین ہے نا یہ، کہ جس میں کوئی شک ہی نہیں، کہ جو ہونا ہی ہونا ہے. سادہ جی، جہاں بھی آپ نے بات کی کہ ماں سامنے تھی اور وہ کیا چیز جو نکل گئی اور پھر وہ دیکھ نہیں سکتی یا بول نہیں سکتی، تو مجھے سورہ واقعہ کی وہ آیت یاد آ رہی تھی، وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، کہ تم نہیں دیکھ پاتے ہو، تمہارے سامنے ہوتے ہوئے تم کھڑے ہوتے ہو اور نکل جاتی ہے وہ چیز اور تم نہیں دیکھ سکتے. اور یہی چیز میری ساس کے ساتھ ہوئی کہ سامنے کنٹینیوس تھے، ایک سیکنڈ کے لیے پیچھے منہ ہوا اور بس ختم ہو گیا. تو ہمیں نہیں پتا ہوتا، سم ٹائم والنازعات غرقا ہوتا ہے اور سم ٹائم والناشطات نشطا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نازعات غرقا والے میں لے جائے کہ سہولت سے جن کی نکلتی ہیں روحیں اور علیین میں جن کا شمار ہوتا ہے. بالکل.